الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا لنعمه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ربیع الاول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد، ہمارا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہونا، یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اللہ کے دربار میں بھی شکر ادا کریں اور شکرانے کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنتوں پر عمل کریں. آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے ابھر رہے ہیں. قرب قیامت کے حالات ایسے ہیں کہ انسان کا دین اسلام پر عمل کرنا ایک آزمائش اور امتحان نظر آتا ہے، لیکن ہماری نجات دنیا اور آخرت کی اس میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں، آپ کی سیرت پر عمل کریں اور آقا علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں. اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ہر طرف سے فتنے دین اسلام پر حملہ آور ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا رستہ اختیار کیا جائے، دین کے نام پر ہی بہت ساری ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان حالات میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ایام کو منانے کے ساتھ ساتھ اپنانے کا بھی فیصلہ کریں. اور یہ اپنانے کا حکم ہمیں قرآن کریم دے رہا ہے. قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حلال کو حلال ماننا ہے اور حرام کو حرام ماننا ہے. اپنی مصلحتوں، اپنے مفادات اور اپنی ذات کے لیے اللہ کے بتلائے ہوئے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر کج روی اختیار نہیں کرنی، اس کے اوپر سوالیہ نشان پیدا نہیں کرنے. ہمارا کردار و گفتار اتنا اعلیٰ ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کے لوگ یہ کہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ غیبت کرتے ہیں، نہ دھوکہ کرتے ہیں، نہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کسی کا حق نہیں مارتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیر دستوں کو زبردستوں سے نجات دلاتے ہیں. اگر تو ہم یہ کرنے والے ہیں کہ ہم یتیموں پہ شفقت رکھیں، ہم صلہ رحمی کریں، ہم یتامہ مساکین و فقراء پہ نرمی کریں، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ یہ واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. اور اگر ہم ظلم کریں، زیادتی کریں، انصاف نہ دیں اور زیر دست جو آ جائیں اس کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کریں، صلہ رحمی چھوڑ دیں، پھر یقین جانیے ہم کلمہ پڑھنے والے تو ضرور ہیں، ماننے والے ضرور ہیں، اپنانے والے نہیں ہیں. اور اللہ کریم ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں، ہماری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جائیں. آج
چھوٹی چھوٹی سنتوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں. کوئی بھی سنت اپنی عظمت کے اعتبار سے چھوٹی نہیں ہے، لیکن جو آسان ہے، جو سہل ہے، جو کی جا سکتی ہے، وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. امام مسلم کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں امام یحییٰ بن یحییٰ نشاپوری. وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کی حفاظت جہاد سے افضل ہے. اور ایک اور کہنے والے نے کہا ہے، اللہ اکبر، جیسے میں نے عرض کیا کہ سنت پہ عمل کرنا، آج دین اسلام پہ عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے. بہت مشکلات ہیں، بہت مصائب آتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں. اور یہ کہا گیا کہ سنت کی پیروی کرنے والا یوں محسوس کرے جیسے اس نے اپنی ہتھیلی کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ لیا ہو، اور ایسا شخص میری نظر میں اس سے کہیں بہتر ہے جو تلواروں کے سائے میں جہاد کر رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچ کو ترویج دیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. مثلاً کسی کو یہ کہہ دینا کہ میں تھوڑی دیر میں آیا یا میں چند منٹوں میں آیا، اور آپ کا اور اس کا فاصلہ ہی آدھے گھنٹے کا ہے یا 1 گھنٹے کا ہے، تو آپ نے خود بھی جھوٹ کی اذیت میں مبتلا ہوئے اور اس کو انتظار کی اذیت میں مبتلا کر دیا. سچ میں بڑی قوت ہے. آج امت مسلمہ پر جو بحران کی کیفیت ہے، اور جو غیر مسلم اور امن کے دشمن، انتہا پسند، شدت پسند امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلنا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں، جو قرآن کریم کو جلا رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟ ان کا علاج یہ ہے کہ ہم سب سنتوں پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو لاکھوں کا، کروڑوں کا، اربوں کا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہتا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے دھوکہ نہیں دینا، میں نے دغا نہیں کرنی ہے. اگر ہم اپنا کردار یہ بنا لیں تو دنیا کے اندر آج جس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، یہ مزید تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے. آج خوف اس بات کا نہیں ہے، یہ جو خاکے بنا رہے ہیں ان کا خوف کیا ہے؟ ان کا خوف یہ ہے کہ اسلام اپنی پیغام حقانیت کی وجہ سے صبح و شام پھیل رہا ہے. جو قرآن کو پڑھتا ہے قرآن کا ہو جاتا ہے، جو سیرت مصطفیٰ کو پڑھتا ہے وہ مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے. آج دنیا یہ ماننے پر مجبور ہو گئی ہے، اور بڑے بڑے تاریخ دان یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کائنات عالم میں امن کا، محبت کا پیغام، رواداری کا پیغام، حسن سلوک کا پیغام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنتوں کا احیاء کریں، ہم سچ کو فروغ دیں، ہم غیبتوں سے بچیں، ہم یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھیں، ہم مساکین و فقراء کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہم مساجد کو آباد کریں، ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال کریں، ہم قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے گھروں کو مزین کریں، ہم اپنی اولاد کو اپنی اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے روشناس کر دیں. آج ضرورت اس امر کی ہے. یہ لوگ جو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے خاکے بنا رہے ہیں، جو اسلامک فوبیا کو پھیلا رہے ہیں، جو مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کے لیے صبح و شام سازشیں کر رہے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟
ان کا علاج یہ ہے کہ ہم کردار و عمل میں اتنے مضبوط ہو جائیں کہ لوگ کہیں کہ یہ ہیں وہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. ان کے چہرے بتاتے ہیں. سبحان اللہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ کی شان بیان کی تو کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پہ سخت ہیں. کون کافر؟ جو انکار کرنے والا نہیں، جو امن سے اطمینان سے لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے. آج سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے، انتہا پسندی یہ ہے کہ 1.70 ارب مسلمان اور دنیا کے کروڑوں امن پسند جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر یہ نشتر چلائے جائیں کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، کبھی خاکے بنائے جائیں، کبھی قرآن کریم کو جلایا جائے. اس سے تو اسلام کا پیغام نہیں رکے گا. جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم محترم عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں گزشتہ سال کہا تھا کہ مسلمانوں کو ہر چیز سے زیادہ عزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہے. ایک مرتبہ میرے پاس کچھ برطانیہ کے صحافی آئے اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ کیوں اتنے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے معاملے پر اور عزت کے معاملے پر اتنے زیادہ کیوں آپ سخت ہیں؟ میں نے کہا ہم سخت نہیں ہیں. جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے، یا وہ دین اسلام کو پڑھ لیتا ہے، یا وہ قرآن کو پڑھ لیتا ہے، یا وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کی پھر کیپیسٹی نہیں رہ جاتی کہ وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی بھی نبی کی توہین کو برداشت کر سکے. میں نے کہا ایک شخص 100 من وزن اٹھا سکتا ہے، یا 100 کلو اٹھا سکتا ہے، یا 50 کلو اٹھا سکتا ہے. اگر آپ اس پر 200 کلو وزن رکھ دیں گے تو وہ گر جائے گا، اس کا نقصان ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا. یہی حال ہمارا ہے. ہمارا دل، ہماری جان، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارا دماغ وہ یہ قبول ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے سامنے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کسی بھی نبی کی توہین ہو. ہمارے سامنے صرف قرآن نہیں، کسی آسمانی کتاب کی بھی توہین ہو. قرآن میں اعلان کر دیا گیا لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں فرق نہیں سمجھتے. اطاعت میں، محبت میں، احترام میں. باقی فضیلتیں تو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو دی ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اور پھر ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت عطا کی ہے وہ امام الانبیاء ہیں. سارے انبیاء کو صف میں کھڑا کر کے آپ کو امامت عطا فرمائی گئی. آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اور آپ کی امت آخری امت ہے. یہ کتاب آخری کتاب ہے. ہمارے اندر یہ کیپیسٹی موجود نہیں. لہذا جب ہم 100 کلو کا وزن اٹھا سکتے ہیں تو ہمارے اوپر 200 کلو نہ ڈالو. ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے. لہذا ہم بھی یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی کوئی توہین نہ کرے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اظہار رائے ہے. اظہار رائے کی آزادی کی جو پیرامیٹرز ہے، اظہار رائے کی آزادی کے جو ریڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ میرے دین اور میری ذات اور میں جن سے محبت کرتا ہوں، میرے مقدسات، ان کی توہین نہ کریں. خود پوپ کہہ چکے ہیں کہ جب آپ کسی کی ماں کو گالی دو گے تو وہ آپ کے منہ پہ پنچ مارے گا. اسلام تو امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے.
راحت کا دین ہے، ہمارے اللہ رب العالمین ہیں اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ وہ تو چرند پرند سب کے لیے رحمت۔ کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ جب نجران کے مسیحی مسجد نبوی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ ہمارے عبادت کا وقت ہے، تو کیا یہ میرے آقا علیہ السلام نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ تم اپنی عبادت یہیں مسجد نبوی میں کر لو؟ اپنی مسجد میں کہا، اپنی موجودگی میں، کہ تم اے مسیحیو اپنی عبادت یہاں مسجد نبوی میں کر لو۔ کیا یہ میرے آقا علیہ السلام نہیں ہیں جنہوں نے جہاد کے حکم میں یہ کہا کہ سبز گھاس کو بھی کوئی نہ کاٹے، سبز گھاس کو بھی کوئی نہ روندے، بلا وجہ جانوروں کو بھی ذبح نہ کیا جائے؟ کیا میرے آقا علیہ السلام نہیں ہیں جنہوں نے آ کے اس بیٹی کو، اس ماں کو، اس بہن کو، اس بیوی کو عظمت دی ہے؟ کیا اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، بیٹیوں کے لیے تعلیم کے اور علم کے دروازے بند تھے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب ایک صحابی بتا رہے تھے کہ جب وہ دور جاہلیت میں اپنی بیٹی کو انہوں نے زندہ درگور کیا اور ان کی بیٹی وہ مٹی ڈال رہے تھے اور وہ بیٹی جو ہے ان کے کپڑوں سے مٹی کو ہٹا رہی تھی، تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کے روتے ہوئے آنسو جو تھے اس سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کیا بیٹی کو جو عزت و مقام میرے آقا علیہ السلام نے دیا، عورت کو جو عزت و مقام میرے آقا علیہ السلام نے دیا، کسی اور نے دیا ہے؟ حاکموں کو ظلم بند کرنے اور محکوموں کو ان کا حق دینے، میرے آقا کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ اپنی اولاد سے بھی اگر ایک کو بوسہ دیتے ہو تو دوسرے کو بھی بوسہ دے دو، تاکہ اس کے دل میں یہ گمان نہ آئے کہ میرا باپ میرے سے کم محبت کرتا ہے۔ کھجور کے تنے سے لے کر ہرن تک آ کے میرے آقا علیہ السلام کے سامنے اپنا شکوہ رکھتے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام ان کے شکوے کو دور کرتے ہیں۔ پھر جب مذہبی رواداری، تو کیا یہ میرا قرآن نہیں کہہ رہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے؟ کیا قرآن یہ حکم نہیں دے رہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی نہ دو کیونکہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو برا کہے۔ کیا میرے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے یہ نہیں ملتا ہے کہ جب منافقین کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ نہیں کہوں گا کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کے گلے کاٹتے۔ عورت کی تعلیم سے لے کر بچوں کے حقوق تک، کائنات عالم کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے جنگلات کے درخت جو ہیں وہ قلمیں بن جائیں، میرے آقا علیہ السلام کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ایسا بننا ہے، اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ ہم دعا کرتے ہیں مالک، ہم کمزور ہیں، لیکن تو ہمیں ایسا بنا دے کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ قرآن میں صحابہ کی جب اللہ تبارک و تعالی نے نشانیاں بتائی تو کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی پیشانیاں منور ہیں سجدوں سے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ کوئی خاکے بنائے یا توہین کرے، ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں تو اپنے آقا علیہ السلام کی سیرت پہ چلنا ہے۔ اگر ہم سچے عاشق ہیں،
عاشق وہ نہیں ہوتا، محبت کرنے والا وہ نہیں ہوتا کہ جو محبوب کہے اس پہ عمل نہ کرے۔ محبت کرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ محبوب کی ایک ایک ادا پر قربان ہو جائے۔ آج اسی کی ضرورت ہے اور اسی کو آگے لے کے ہم نے چلنا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک موجودہ صورتحال ہے اس میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ احتجاج ہم سب کا حق ہے۔ جمہوری معاشروں میں احتجاج ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے جو فرانس میں بنائے گئے اور فرانس کے صدر نے اس پہ جو موقف اختیار کیا، اس پر حکومت پاکستان نے، ہماری وزارت خارجہ نے، ہمارے پرائم منسٹر وزیر اعظم نے بڑا واضح اپنا موقف بیان کر دیا۔ میری یہ گزارش ہے اور التجا ہے اور التماس ہے کہ ہم پرامن انداز سے اپنی قانون کے دائرے میں اسلامی شریعت اسلامیہ اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں کو اختیار کرتے ہوئے اپنے احتجاج کو ضرور ریکارڈ کروائیں۔ ہم فرانس کے سفارت خانے کو ای میلز کریں، خطوط بھیجیں، یو این او میں بھیجیں، اسلامی تعاون تنظیم کو بھیجیں، یورپی یونین کو بھیجیں کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم کسی مذہب کے بھی مقدسات کی توہین نہ اس کو برداشت کرتے ہیں، نہ یہ ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے اور اقوام متحدہ میں جو تقریر کی ہے، حل وہی ہے کہ اقوام متحدہ کی سطح پر قانون سازی ہو اور تمام آسمانی مذاہب کے مقدسات، انبیاء اور ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور ان کی ناموس کی جو توہین ہے اس کا سلسلہ بند ہو، اس پر قانون سازی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔